بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت نحو کے اردو کے لیکچر نمبر 54 کا آغاز کریں گے، لیکچر 54۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے غزلیات آتش شروع کی تھی، اس کے ہم 4 اشعار کی تشریح تحریری طور پر کر چکے ہیں۔ اب ہے باری شعر نمبر 5 کی۔ اپنی نوٹ بکس نکال لیں، جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے شعر نمبر 4 کی تشریح، اس کی فنیشنگ لائن کے بعد ہیڈنگ ڈالیں شعر نمبر 5۔ تبلو علم ہی پاس ہے نہ اپنے ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے پوائنٹس لکھنے ہیں اس کے، جس طرح آپ کو کل لکھوائے تھے۔ شاعر، غزل، ادبی حیثیت، یہ دیکھیں، غزل، شاعر، ادبی حیثیت، ٹھیک ہے، دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر۔ یہ پوائنٹس آپ نے ہر تشریح سے پہلے حوالے کے طور پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں ہیڈنگ تشریح۔ میدان جنگ میں نقارے کی مدد سے آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کی ہدایات دی جاتی ہیں۔ یہ کل سمجھایا تھا نا اسی طرح پچھلے لیکچر میں۔ اس لیے دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نقارچی کو ہلاک کرے اور جھنڈا اٹھانے والے کو موت کے گھاٹ اتار دے، تاکہ اس طرح صفوں میں بدنظمی، بددلی اور افراتفری پھیل جائے۔ بدنظمی، بے ترتیبی ہونا، ہلچل مچ جانا۔ بددلی، مایوسی، اس کی جگہ آپ مایوسی ہی لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، مایوسی بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں صحیح ہیں ویسے۔ مایوسی اور افراتفری، افراتفری یعنی ہلچل مچ جانا، بدنظمی ہو جانا، اور وہ دشمن کامیاب ہو جائے۔ اس طرح جس شخص کے پاس حکومت ہو، اس کے خلاف لوگ سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے خلاف ایسی منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ اس کی شہرت کو نقصان پہنچے، لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو، تاکہ اختیارات سے محروم کر کے حکومت پر قبضہ کر سکیں۔ اس طرح جن لوگوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے، ان سے دولت کے حصول کے لیے چور اور ڈاکو سرگرم عمل رہتے ہیں۔ شاعر، اچھا یہ پیراگراف ہم نے یہاں پر چینج کیا ہے، جب بات ہم الگ کرتے ہیں سرگرم عمل رہتے ہیں کے بعد ہم نے اس کو دیکھیں چینج کیا ہے اس کا پیراگراف۔ جب ہم کوئی نئی بات شروع کرتے ہیں تو پھر ہم نیا پیراگراف شروع کرتے ہیں، تو سرگرم عمل رہتے ہیں کے بعد خاتمہ لگائیں۔ نیکسٹ پیراگراف سے سٹارٹ کریں گے۔ شاعر اس شعر میں قلندرانہ بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں، قلندرانہ یہ ایک صفت بھی تھی نا آتش کی اشعار کی، ان کی شخصیت کی صفت بھی تھی قلندرانہ، اور ان کے اشعار میں بھی قلندرانہ خوبی موجود تھی۔ قلندرانہ یعنی فقیرانہ، ٹھیک ہے، جو دنیا و مافیہا سے بے خبر لوگ ہوتے ہیں نا، عشق حقیقی میں ڈوبے ہوئے لوگ، اس تصوف کی بات ہو رہی ہے کہ میرے پاس ان چاروں میں سے ایک چیز بھی نہیں، اس لیے زمانہ میرے ساتھ دشمنی کیوں کرے گا۔ نہ ہمارے پاس نکارہ و علم ہے کہ دشمنوں کو مات دے سکیں، نہ اختیارات رکھنے والی حکومت ہے، اور نہ مال و دولت ہی ہے کہ کوئی ہم سے دشمنی کر سکے، اور اگر میرے ساتھ دشمنی کی بھی تو میرے پاس کیا ہے جو چھین لے گا۔ بقول شاعر۔ اچھا جی، یہ اس کی تشریح ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہیڈنگ آپ نیکسٹ لائن سے ہیڈنگ ڈالیں گے، ٹھیک ہے، یہ تو نوٹس ہیں نا، لیکن آپ نے نوٹ بکس میں یہاں پہ خاتمہ لگانے کے بعد نیکسٹ لائن پہ بقول شاعر کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، جس طرح آپ کو ہم کاپی میں کرواتے ہیں۔ شعر دیکھیں۔ نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ ٹھیک ہے، شاعر کیا کہہ رہا ہے یہاں پر کہ اگر دن کو ہی مجھ سے چوری نہ ہو جاتی تو میں رات کو کیا کرتا، ظاہر ہے اپنے مال کی حفاظت کرتا، پھر مجھے ڈر ہوتا کہ چوری نہ ہو جائے، میں اپنے رہزن کو، رہزن کا مطلب لوٹنے والے کو، دعا دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں آرام کی نیند سو رہا ہوں۔ اگر دن میں ہی اس نے میرا سب کچھ چھین لیا ہے تو رات کو اب میں کس بات کا
خوف کا کھاؤ، آرام سے سو رہا ہوں تو یہ میرا جو آرام ہے یہ رہزن کی بدولت ہے۔ اچھا جی، اگلا دیکھیں شعر نمبر 6۔ ترچھی نگاہ سے طائر دل ہو چکا شکار، جب تیر کج پڑے گا اڑے گا نشانہ کیا۔ اسی طرح پوائنٹس لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے، شعر کے بعد یہ دیکھیں، شاعر، ادبی حیثیت ہندوستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر، اور پھر ہیڈنگ تشریح۔ اردو شاعری میں محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ عام ہے، ٹھیک ہے۔ اردو شاعری دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ غزل نام ہی حسن و عشق کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، غزل کا موضوع جو ہے وہ حسن و عشق ہی ہوتا ہے، اور خاص طور پر محبوب کی حسین آنکھوں اور تیز نگاہوں پر تو شعراء نے بے شمار اشعار لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے غزل کا ایک حصہ عشق ہے تو دوسرا حصہ اس کا حسن ہے۔ اچھا، تو آتش بھی حسن و عشق کے شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تعارف میں پڑھا تھا نا کہ آتش حسن و عشق کے شاعر ہیں، انہوں نے حسن و عشق کے بیانات کو بہت ان کی رنگینیوں کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ یہاں انہوں نے اپنے محبوب کی حسین نگاہوں کا ذکر کیا ہے اور اپنی دلی کیفیت اور بے قراری کی وجہ محبوب کی نگاہوں کو قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھیں ہی تھیں، اس کی نگاہیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ گرفتار محبت ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک پیراگراف کمپلیٹ کر لیں، پھر نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ کریں۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں۔ اچھا بچے، نیکسٹ پیراگراف لکھتے ہوئے آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ کچھ بچوں کے پاس ہو سکتا ہے کہ پرانے نوٹس ہوں، ٹھیک ہے نا، تو نوٹس کو آپ نے بلائنڈلی فالو نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اس شعر کو میں نے تھوڑا چینج کیا ہے، اس کی تشریح کو نا، اسی شعر کے دوسرے پیراگراف کو میں نے ٹوٹلی چینج کر دیا ہے، تو بلائنڈلی کبھی بھی نوٹس کو فالو نہ کیا کریں، پوچھ لیا کریں۔ اچھا، شاعر کہ اب یہ دوسرا پیراگراف ہے اسی شعر کی تشریح کا۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کے نظروں کے تیر نے میرے دل کو چھلنی کر دیا ہے۔ چھلنی یعنی سوراخ ہو جانا کسی چیز میں، ٹھیک ہے، زخمی ہو جانا، اور اس کی نظروں کی وجہ سے ہی میں اس کی طرف مائل ہوتا گیا۔ مائل ہوتا گیا یعنی اس کی طرف کھنچتا چلا گیا، اس کی طرف راغب ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ گرفتار ہو گیا یعنی اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ اس کی حسین نگاہوں ہی کا کمال تھا کہ میں اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا اور خود بخود اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ میری محبت کا قصوروار میں خود نہیں ہوں بلکہ محبوب کی نگاہیں ہیں۔ جب اس کی اتنی حسین نگاہیں مجھ پر پڑیں اور ان نگاہوں نے جب مجھ پر کرم فرمائی کی تو میں خود کو روک نہ سکا۔ اب دیکھیں اس کا حوالے شعر لکھیں بقول شاعر۔ لگا جو تیر نیم کش لگا جو تیر نیم کش تو کیا حاصل، مزہ تو تب ہے کہ سینے کے آر پار چلے۔ اب یہاں پہ بھی شاعر جو جس نے یہ شعر لکھا ہے وہ کیا کہتے ہیں، نیم کش یعنی کہ آدھا تیر سینے میں گیا ہے تو اس کا اتنا مزہ نہیں آیا۔ اس سے تو اچھا ہوتا کہ یہ تیر مجھے ایسا لگتا کہ سینے کے آر پار نکل جاتا، یعنی کہ محبوب نے مجھے مارا تو ہے، اپنی نظروں سے مار تو دیا ہے، لیکن ابھی میں زندہ ہوں۔ مزہ تو تب آتا کہ میں اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر مر چکا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اذیت پسندی کا اظہار کر رہا ہے نا اس شعر میں شاعر، لیکن بہرحال چونکہ اس شعر سے ملتا جلتا ہے اس لیے آپ اس کو حوالے شعر میں لکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حوالے شعر میں اگر آپ کو خود بھی اچھے اشعار آتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ باقی نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ یہاں تک آپ اپنی نوٹ بکس کمپلیٹ کر لیں، میں آپ کو اس کے بعد دو اشعار کرواؤں گی تاکہ آپ آسانی سے کر سکیں۔ تو یہاں تک اپنی نوٹ بکس اپ ٹو ڈیٹ کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم شعر نمبر 7 سٹارٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری غزل کی تشریح۔ تو شعر نمبر 7 اپنے لیے لکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پوائنٹس بھی لکھ لیں اور تشریح سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے۔